جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جب پہلی مرتبہ جانا ہوا سن 1983 میں پہلا حج تھا. ہمارے ساتھی مولانا قاری محمد قاسم صاحب مدذلو ان سے کہتے تھے یہ عالم ہے، یہ ہے، وہ ہے. انہوں نے ایسے دو چار ٹیڑھی پیڑھی کتابیں رکھ لی کہ یہ بس اس کا ہدیہ ہے. اچانک ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ فلاں کتاب ہے. وہ دیوان اس کو کہتا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے دیوان کتب سے پوچھا کہ یہ آداب ہے یہاں کے کہ موجود کتاب کا آپ انکار کرتے ہیں یا واقعی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو رکھی ہوئی ہے. کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ سامنے رکھی ہے شیشے میں. کہنے لگا یہ اس کی نہیں فلاں کی ہے. میں نے کہا نہیں، مناہل عز ابن عبد السلام کی ہے. اور میں نے عز ابن عبد السلام کی 35 کتابوں کے نام گنوائے. اب میں نے کہا وہ سب یہاں موجود ہے. تھوڑی دیر بیٹھا رہا، گھنٹی بجائی. اپنے آدمی سے کہتے ہیں ٹھنڈا لاؤ. اور میرا جو لے کے گیا اس کو آہستہ سے کہتے ہیں کہ مولانا سے صلح کراؤ، تو ناراض ہو گئے. تو پتہ چلتا ہے کتابوں سے خوب واقف ہے. اتنی کتابیں دی کہ باقاعدہ سمندری جہاز میں بھیجنا پڑا. اور مجھے کہتے ہیں شیخ ریال بھی دیتا ہوں کہ بھیج دیں. میں نے کہا نہیں، بس کتابیں دے اور ریال چھوڑے، ریال بہت ہے. تو اس نے ایک پرچہ اس پہ لگایا. جب ہم بکنگ کرانے کے لیے گئے تو اس پرچے کو دیکھا گیا تو انہوں نے کہا یہ حکومت سعودیہ کی طرف سے گلشن اقبال فری پہنچے گی. اس پہ دیوان نے اس پہ ایک سرکاری پرچہ لگایا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اس کا کوئی چارجز نہ ہو. مثلہم، مثال ان منافقوں کی مثال اس زمانے کے مولویوں کی کہ بس خالی چشمہ اور اچھے کپڑے ہو اور بس باقی باتیں ہو، باقی نہ کتاب دیکھنی ہے اور نہ کتاب کی کوئی ضرورت ہے. جیسے عوام اس طرح ہو، اس لیے نہ ان کے بیان میں کوئی اثر ہے اور نہ عوام کے اعمال میں کوئی طاقت پیدا ہونے والی. کمثل الذی، جیسے مثال اس شخص کی سی ہو استوقد نارا، جو جلائے آگ. جنگل میں 8-10 ساتھی ہے، ان میں سے ایک نے آگ جلائی. اب جس وقت آگ جل گئی تو اس کی روشنی سے ارد گرد کا پورا ماحول چمک گیا. اب یہ لوگ سخت پریشانی میں ہیں، دشت و صحرا ہے. یہ اٹھ کے جانا چاہتے ہیں لیکن آگ بجھ گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تیز و تند ہوا آئی کہ وہ آگ بجھی. یہ اپنی جگہ بیٹھ گئے. اب جب روشنی ہو اور پھر چلی جائے تو لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ڈر کے مارے نہ تو کچھ سن سکتے ہیں. تو فرمایا کہ سمن، بالکل بہرے ہو گئے. خوفزدہ ہو کر کے بولتے بھی نہیں ہے تو فرمایا بکمن، گونگے ہو گئے. اور اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا تو فرمایا عمیون، اندھے. فہم لا یرجعون. پہلے یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو 2 طریقوں سے دیتا ہے. دنیا کے اندر پانی میں ڈبوتے ہیں اور آخرت کے اندر آگ میں جلاتا ہے. قوم نوح کو پانی میں ڈبویا فاغرقناہم اجمعین. فرعون کو بحر احمر میں ڈبو دیا حتی اذا ادرکہ الغرق فاغرقناہ. اللہ فرماتے میں نے اس کو ڈبو دیا. دنیا کے اندر جب مجرم مفسد کو سزا دیتے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا دیگر سزاؤں کے علاوہ. اور آخرت کی بڑی سزا وہ بالنار ہے. اس لیے حدیث میں ہے لا يعذب بالنار الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آگ کے اندر مخلوق کو نہ جلائے، اجازت نہیں ہے. یہاں 2 مثالیں ہیں، ایک آگ کی ہے اور دوسری مثال پانی کی ہے. دنیا کے اندر یہ 2 چیزیں زوراور ہیں. آگ جب جل جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے تو سب کو جلا دیتی ہے. بھئی آگ اگر لگ گئی خدا نخواستہ وقت پر نہیں بجھی تو پورا گلشن جل سکتا ہے، پورا علاقہ جلس جائے گا. اور پانی بھی جب طغیانی کی حد تک پہنچے، خدا نہ کرے کیماڑی کا دریا جو ہے نا سمندر وہ یہاں امڑ آئے تو سارا شہر کیا پورا ملک ڈوب سکتا ہے.
کون روکنے والا ہے؟ کون اس سے پوچھنے والا ہے کہ پانی واپس لے جاؤ؟ اس وجہ سے مجوس کے ہاں آگ خدا سمجھی جاتی ہے اور وہ آگ کا پوجا کرتے ہیں کہ آگ زوراور ہے. اور ہندوستان کے ہندوؤں کے ہاں پانی کا پوجا ہوتا ہے. جب ہندو گاڑی میں یا بس میں دریا سے گزرتے ہیں یا نہر سے تو شلانگ شلانگ اس میں سرافہ گرا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے، خالی ہاتھ نہیں بیٹھنے دیں گے. ضرور کچھ نہ کچھ دریائے گنگا ان کا بہت ہی مذہبی دھرم اس کے ساتھ وابستہ ہے. قرآن کریم میں یہاں دونوں مثالیں دے کر کے ایران کے زرتشتوں کا بھی رد ہے اور ہندوستان کے وثنیوں کا بھی رد ہے کہ نہ آگ معبود ہے اور نہ پانی معبود ہے، یہ دونوں مخلوق ہے اور یہ دونوں اللہ کے دست قدرت کے تابع ہے. ان دونوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہی جب دنیا میں آتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب کتاب نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے احکام آ رہے تھے، اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کمائن انزلناہ من السماء، قرآن کہتا ہے جیسے پانی آسمان سے ہم اتارتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور بنجر زمین سرسبز ہو جاتی ہے. شگوف گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ. بالکل اسی طرح جب نبوت کے معجزات صادر ہوتے تھے، جہاد کے اندر فتح ہو جاتی تھی اور غنائم ہوتے تھے، تو ایسا جیسے شعلے ہیں، آگ کی روشنی ہے اور چمک دمک ہے، خوشی اور مسرت اور شادمانیاں ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ دونوں مثالیں منافقین کی ہیں یا پہلی مثال ان الذین کفروا، دو آیتوں میں جو کفار کا ذکر ہوا ہے ان کی ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلی مثال ان الذین کفروا کی ہے، اور وہ کہتے کہ دیکھو وہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہریں لگائی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. اور یہاں فرمایا کہ یہ بہرے ہو گئے، کان خراب ہو گئے تھے نا، یہ گونگے ہو گئے، بول نہیں سکتے، یہ اندھے ہو گئے، دیکھ نہیں سکتے. فہم لا یرجعون، وہاں فرمایا لا یؤمنون اور یہاں فرمایا فہم لا یرجعون. یہ پہلی مثال گویا کہ کافروں کی ہے. لیکن اس عاجز اور فقیر کو اس پر دو اشکال ہیں. ایک اشکال یہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس قدر دور ایک مثال ہو اور ممثل لہو بہت پہلے ہو، اس کی کوئی مثال نہیں. اگر کسی طالب نے یا حاضر درس نے قرآن میں ایسی جگہ دکھائی کہ اتنے فاصلے پر کوئی مثال آئی ہو تو وہ انعام کا لائق ہو.